الخالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فملقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم بالشرف الأشم والنور الأتم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. آج کے اس مختصر خطبے میں آپ سے سورۃ القصص کی کچھ آیات کے بارے میں بات کروں گا. ان آیات کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہے. سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک منفرد طریقے سے بیان کیا گیا ہے. ان کی حیات کا وہ حصہ جو نبوت کا منصب ملنے سے پہلے تھا جس کی اپنی خاص اہمیت ہے اس کے بارے میں سورۃ القصص میں خاص بات کی گئی ہے. اس کی طرف حوالہ سورۃ طٰہٰ میں اور مقامات پر بھی کیا گیا ہے لیکن جس تفصیل میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں بات کی اور مقامات میں نہیں ہے. یہاں پر خاص ایک چھوٹا سا لمحہ ہے ان کی زندگی کا اور ایک واقعہ ہے. اس میں بہت ساری ہدایات مثمر ہیں اور ان میں سے کچھ ہدایت کی طرف آج میں اشارہ کروں گا اس خطبے میں انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہے کہ ان کی جو پرورش ہوئی ہے وہ ایک ایسے گھرانے میں فرعون کے گھرانے میں ہوئی ہے لیکن سب کو معلوم ہے فرعون کے ارد گرد سب کو معلوم ہے کہ ان کی نسل فرعون کی نسل نہیں ہے. رنگت ان کی مختلف ہے اور ان کی رنگت اور شکل اور ان کی جو جینز ہیں وہ بنو اسرائیل کے لوگوں جیسی ہیں. اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سب کو معلوم تھا کہ یہ فرعون کی اپنی اولاد نہیں ہے. ان کو لے لیا گیا اڈاپٹ کر لیا گیا لیکن وہ اس گھرانے کے نہیں ہیں. یعنی اس طرح سے سمجھنے کہ ان کو ایک طرح سے تو بادشاہی مقام مل گیا. وہ ایک شہزادی کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ فرعون ان سے محبت کرتا ہے لیکن جو پولیس والا ہے جو سیکیورٹی والا ہے جو نوکر ہے اور جو سارے جرنیل وغیرہ ہیں جن کا واقعی میں مقام ہے اس سوسائٹی میں اور وہ غلام قوم سے نہیں ہے وہ حکمران قوم سے ہیں. ان کو صرف ایک غلام قوم کا فرد ہے جس سے عزت سے بات کرنی پڑتی ہے اور وہ ہے موسیٰ علیہ السلام. یعنی باقی بنو اسرائیل میں سے کوئی اور بھی ہونا تو وہ اس کو نیچ سمجھ کے غلام سمجھ کے اس سے جیسی بھی بدتمیزی کریں کیونکہ وہ نچلی سوسائٹی کے لوگ ہیں. لیکن اس نچلی سوسائٹی میں سے ایک فرد ایسا ہے جس کو ان کو سر جناب دروازہ کھولنا پڑتا ہے ان کے لیے ان کو عزت دینی پڑتی ہے اور دل میں ان کی یہ نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ کیوں ایسا کریں ہم. یہ تو نچلی قوم کا ہے. کیا اس میں نظر آتا ہے فرعون کو کہ اس کو اتنا مقام دیا ہوا ہے اس کو باقیوں کی طرح ذلیل کرنا چاہیے.
اس کا کیسے حق بنتا ہے کہ اس محل میں رہے اور ہم اس کے لیے دروازہ کھولیں، اس کی عزت کریں؟ یہ بات آپ کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے تحت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جو حقیقی ان کی ماں ہیں ان سے دوبارہ ملا دیا تھا، اور اس بات سے یہ بات بھی سامنے اشارے میں ظاہر ہو جاتی ہے، کنایے کے ذریعے ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کو اسلام میں ہی پرورش دی گئی۔ اب وہ ہم اپنے دین کو جانتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سی امت کا حصہ ہیں، اور وہ ایک طرف تو وہ ایک محل میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی امت کے لوگ بنی اسرائیل ہیں اور وہ سب غلام ہیں اور ان پر روزانہ ظلم ہوتے ہیں، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، ان کو اس کی اجرت نہیں دی جاتی، ان میں سے لاکھوں کی تعداد میں قتل بھی کر دیے جاتے ہیں۔ اگر فرعون کو لگے کہ بہت زیادہ لڑکے پیدا ہو رہے ہیں اور کہیں وہاں بغاوت نہ ہو جائے تو لڑکوں کی تعداد کو کم کر دو، تو کچھ سال بعد لڑکوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، لیکن عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بعد میں جو اور بچے بھی پروڈیوس کرنے ہوں گے اور غلاموں کی ضرورت پڑے گی تو ان کو وہ مویشیوں کی طرح رکھے ہوئے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے میری قوم کو، یعنی امت مسلمہ کو اس وقت کی، اس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ اس بات کا بھی ان کو اچھی طرح علم ہے کیونکہ وہ اس گھرانے سے ہیں اور اس خاندان سے ہیں کہ ان کی تراث کیا ہے، یعنی پیچھے جا کر وہ مصر میں کیسے آئے تھے بنو اسرائیل یوسف علیہ السلام کے ذریعے، اور یوسف علیہ السلام یعقوب اور ان کے پیچھے اسحاق اور ان کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام، تو وہ اس سلسلے کا ایک حصہ ہے اور اس بات کا ان کو علم ہے۔ نبی نہیں ہے لیکن اپنے مسلمان ہونے کا اور ملت ابراہیم کا حصہ ہونے کا ان کو علم ہے۔ اچھا، اس سارے علم کے باوجود اب وہ، کیونکہ ان کی سچویشن ایسی ہے، ماحول ایسا ہے، تو وہ اب محل میں ایک شہزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، نوجوانی کی عمر میں، اور اس عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تبصرہ کیا ہے جب وہ اس محل میں رہ رہے تھے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ سورۃ القصص کی پہلی آیت ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایسی عمر میں پہنچ گئے جس کو آج کل ہم کہیں گے ٹین ایج ایئرس، بلغ اشدہ، یعنی وہ بلندی کی عمر تک پہنچ گئے۔ اچھا، وہ بالغ ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ اب بالغ ہونے میں ہمارے دین سے مراد کیا ہے کہ اب جو آپ فیصلہ کرو گے نا، جو کام کرو گے اور جو اختیار کرو گے اس کے ذمہ دار آپ خود ہو۔ جیسے کسی بھی ملک کے قانون میں ہوتا ہے، عمر کے بعد اگر کوئی انسان کوئی غلط حرکت کرے یا کسی قانون کو توڑے تو اس کے لیے عدالت اور ہوتی ہے، اور کم عمر کا کوئی کرے تو اس کے لیے عدالت اور ہوتی ہے، جوونائل کورٹ سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ اب ان کو ایک بالغ قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں بتائی ہیں ان کے بارے میں۔ پہلی بتائی ہے آتَيْنَاهُ حُكْمًا